تو کیا ہوا؟ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فرعون کی بیوی نرم دل عورت تھی، اور یہ بات بھی محسوس ہو رہی ہے جیسے کہ شاید وہ بے اولاد تھی، تبھی اس نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ فرعون موجود ہوگا، اس کی بیوی موجود ہوگی، خواتین وغیرہ وہاں کچھ ہوں گی، تو وہ کریڈل جب آیا یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اسرائیلی کا بچہ ہے، اور اس کی جان بچانے کے لیے کسی نے اس کو سمندر میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جب بچے کو دیکھا، ہو سکتا ہے فرعون کی بیوی کو بے اختیار پیار آ گیا ہو، بچہ ویسے ہی بہت پیارا لگتا ہے، اور جو بے اولاد ہوں ان کو تو بچے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں، اور بچہ بھی اتنا منمونا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، القیت علیک محبۃ منی، موسیٰ میں نے ڈالا ہے تجھ پر اپنی محبت میں سے ایک پرتو، ایک عکس۔ تو وہ بچہ اتنا پیارا، اتنا اچھا لگا، کہا اس نے اپنے شوہر سے قتل مت کرو، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو۔ لیکن پتہ نہ تھا ان کو کہ فرعون کے لیے یہ بچہ ہدایت کا پیغام تو لائے گا، فرعون خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، وہ خود اپنا نقصان کرے گا اس بچے کی بات نہ مان کر۔ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، یہ بچہ تو یقیناً بہت برکت اور بہت کچھ فائدہ لے کر ان کے لیے آئے گا بڑا ہو کر، لیکن فرعون اپنی شامت خود بلائے گا۔ تو یہاں تو وہ بچے کا ذکر کیا، اب وہاں پیچھے ماں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس پر کیا بیتی۔ آیت نمبر 10، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، فارغہ، ہر فکر سے فارغ ہو گیا تھا سوائے موسیٰ کی فکر کے۔ موسیٰ کی فکر ہر فکر پر غالب آ گئی تھی، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ جو بھی آپ میں سے مائیں ہیں اس کو آپ محسوس کر سکتی ہیں۔ بچے اسکول گئے ہوئے ہوں اور اسکول آنے سے اگر ذرا سی دیر ہو جائے تو پہلے تو تھوڑا غصہ آنا شروع ہوتا ہے، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں پہنچے۔ جب دیر زیادہ ہوتی ہے تو وہ غصہ پریشانی میں تبدیل ہوتا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ بچے نہیں پہنچے اب تک۔ یہ تو ماں کا اور بچوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس قسم کا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پہ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا، بھوک پیاس نیند ہر چیز ان کی ختم ہو کر رہ گئی ہوگی۔ فؤاد ام موسیٰ فارغہ، ہر فکر سے دل خالی ہو گیا، بس موسیٰ کی فکر لگی رہتی تھی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھاڑس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ ہی کے سہارے پر یہ کام کیا تھا کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا، اللہ ہی ان کا سہارا بنا، اللہ ہی کی طرف سے تسکین اور تسلی دل پر نازل ہوئی، اللہ نے ان کے دل کو قرار دیا، ٹھہراؤ دیا، صبر آ گیا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کی محبت میں بے چین ہو کے بتا دیتی لوگوں کو کہ میرا بچہ دریا میں چلا گیا ہے، میرے بچے کا پنگھوڑا، اس کا کریڈل واپس لے آؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، انہوں نے صبر سے، حوصلے سے، برداشت سے کام لیا۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اختہ کی بات کی گئی ہے، بچے کی بہن کو بھیجا، حالانکہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا کے بھائی کو دیکھ، جا کے میرے بیٹے کو دیکھ، لیکن یہاں خاص طور پہ بہن بھائیوں کے رشتے کو اجاگر کیا جا رہا ہے، بہن بھائی کے رشتے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج کل ہم سائیکالوجی میں بہت سنتے ہیں سبلنگ ریولری، سبلنگ جیلیسی، اس کا ذکر تو آتا ہے،
لیکن فلیل لو، یہ بہن بھائیوں کے اندر جو محبت ہوتی ہے یہ بھی بڑی چیز ہے، اور خاص طور پہ بہن کو جس طرح بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ بھائی تو بعض دفعہ شادیاں کر کے پرائے ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہونے لگتے ہیں اپنی بہنوں سے، لیکن شادی کے بعد بہنیں آپ دیکھیں وہ بھائیوں سے بے نیاز نہیں ہوتی، بھائیوں سے بے لوث محبت کرنے والا رشتہ ہوتا ہے بہن کا۔ ماں کو تو پھر بھی غرض ہوتی ہے کہ بیٹا ہے، بڑا ہوگا تو میرا خیال کرے گا، بہن کی محبت بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ بھائی کو دے کر، بھائی کو کھلا کر پلا کر بہن کا اپنا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں بہن کی محبت کا ذکر کیا گیا، کیسے قربانیاں دیتی ہیں بھائیوں کے لیے، کیسے بھائیوں کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں، ہر حال میں بھائیوں سے وفادار رہتی ہیں، محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور بہترین بہن ایسی ہی ہے جو بے غرض بھائی سے محبت کرے۔ تو بہن عقل مند تھی، چپکے چپکے دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، اور وہ پالنے کو دیکھتی رہی کہ وہ صحیح سلامت دریا میں بہہ رہا ہے، اور اس طرح کا رویہ اس نے اختیار کیا جیسے کہ وہ بائی دا وے چل رہی ہے، اس کا اس پالنے والے سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ کوئی چوکنا نہ ہو جائے فرعون کے محل میں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ رشتہ دار ہے اس کی۔ اب بچہ پہنچ گیا، بچے کو انہوں نے پالنے میں سے نکال لیا۔ اب آپ سوچیں نا، ایک بچہ اس وقت یہاں آ جائے، آپ سب اپنے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں، اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے بچہ، ہر ایک آ کر اس کو دیکھتا ہے، ہر ایک گود میں لینا چاہتا ہے، ہر ایک اس سے بات کرنا چاہتا ہے، ایسے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو وہ فرعون بھی تھا تو انسان ہی، اس کو بھی بڑا اچھا لگا ہوگا بچہ، سب جمع ہو گئے، کھیل رہے ہیں بچے سے، بچہ ہنستا رہتا ہے، سب کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہر وقت تو بچے نہیں ہنستے۔ اب لگی بھوک بچے کو، اب بچہ تو بچہ ہی ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھوک لگی بچے نے رونا شروع کیا۔ اب اس زمانے میں کوئی ٹاپ فیڈ تو ہوتی نہیں تھی، کوئی فارمولا تو ہوتا نہیں تھا کہ بوٹل بنا کے لا کے لگا دی، دائیاں ہوتی تھیں جو کہ دودھ پلایا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیوں کو حرام کر دیا تھا۔ بچے نے رونا شروع کیا۔ اب جو دائیاں موجود تھیں سب آ گئیں، لیکن بچہ جو تھا وہ کسی کا دودھ نہ پیے۔ اور آپ سوچیں، بچہ جب رونا شروع کرتا ہے تو سب کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، ہر ایک اتنا اپسیٹ ہوتا ہے، کسی طرح یہ بچہ چپ ہو جائے، یہ خاموش ہو جائے۔ تو روتے بلبلاتے بچے کے آگے تو فرعون جیسا بادشاہ بھی لگتا ہے بالکل بے بس ہو گیا، کوئی چپ نہ کرا سکا۔ جب بہن نے جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی یہ صورتحال دیکھی، فقالت، تو بولی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں گے اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں گے۔ اب ایک روتا بلبلاتا بلکتا بچہ چپ نہ ہو کر دے، کسی نے جب آفر یہ دی تو فوراً ان کو یہ آفر ایکسیپٹ کرنی پڑی، بہت ان کو یہ بات غنیمت لگی۔ اب یہاں خیال آ سکتا ہے کہ فرعون نے کیا یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ شاید اپنی ماں کی طرف لوٹایا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے عقل مند بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس پینک کو سوچیں جو ایک بچے کے رونے نے مچایا ہوا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے بس یہ بچہ کسی طرح سے خاموش ہو جائے، فوراً اس بات کو غنیمت جانا انہوں نے اور قبول کر لیا بہن کی بات کو۔ تو اس طرح بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی طرف پہنچ گئے۔ ماں نے بھی اللہ پر توکل کیا تھا، اللہ نے بھی بہت جلدی ان کو صلہ دے دیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے، جس نے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور اس کا اجر بھی پایا، یعنی بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز۔ مومن اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اپنے نفس کو بھی خوش کر لیتا ہے اللہ کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے۔ تب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے بہترین انتظام کر دیا۔
اپنی روٹس سے بھی جڑے رہے، اپنی جڑ سے، اپنے ماحول سے، نیک ماں سے بھی جڑے رہے، ان کے پیٹ میں جو غذا گئی وہ نیک ماں کا دودھ تھا، اور دوسری طرف محل میں ان کی پرورش ہوئی، پلے بڑے محل میں، اور لیڈرشپ کوالٹیز انہوں نے وہاں سے سیکھ لیں، تمام جدید علوم اور فنون انہوں نے وہاں سے سیکھ لیے۔ تو بہترین اخلاقی تربیت ماں کی طرف سے ہوئی، اور بہترین سیاسی تربیت محل کے اندر رہ کر ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ماں نیک ہو تو نیک ماں کا دودھ بچے میں اپنا اثر چھوڑتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ماں کی گود میں تربیت بھی ہو رہی ہو، اخلاقی تربیت ہو رہی ہو، تو باہر کا ماحول کتنا بھی کرپٹ، کتنا بھی خراب ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خرابی کردار پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جس طرح ماں کے دودھ پلانے سے فزیکل امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں کم حملہ کرتی ہیں، اسی طرح مورل امیونٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اخلاقی بیماریاں بھی کم حملہ کرتی ہیں ایسے بچوں پر جن کی ماں خود نیک ہوتی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں کہ پرورش ہوئی، اپنی اصلیت جو جانتے تھے کہ دراصل میں بنی اسرائیلیوں میں سے ہوں، یہ بھی ان کو پتہ تھا، اور باقی بیسٹ ایجوکیشن ان کو محل میں مل رہی تھی، لیٹسٹ فنون وغیرہ وہ وہاں سیکھ رہے تھے۔ اب وقت گزرا، فرمایا آیت نمبر 14، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ استوا یعنی کہ نہ لڑکپن رہا نہ بڑھاپا آیا، بھرپور قوت، بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، ذہنی بلوغت، جسمانی قوت، دونوں چیزیں ان کو مل گئیں۔ اب یہ کیا عمر تھی ایگزیکٹلی، یہ بہت مختلف روایات آتی ہیں، کئی سالوں کا بیچ میں فرق آتا ہے، کوئی 18 سال بتاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی 40 سال کی عمر بتاتا ہے۔ قرآن کا انداز ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ عدد تو نہیں بتایا کتنے سال کے ہوئے، اتنا فرما دیا کہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا۔ اللہ نے ان کو حکمت سے اور علم سے نوازا۔ حکمت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حیث وجد، کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں کہیں اس کو پائے۔ حکمت کے بھی بہت سے درجات ہیں تقوی کی طرح، ہر انسان کا تقوی ایک درجے کا، ایک لیول کا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر انسان کے اندر حکمت بھی ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ ایک عام حکمت ہے جو لوگوں میں ہوتی ہے، اور ایک حکمت انبیاء میں ہوا کرتی تھی، بڑا فرق ہے دونوں درجوں کے اندر۔ حکمت کو اگر ہم انگلش میں کہیں نا کامن سینس، کامن سینس اتنی کامن تو نہیں ہے نا، سب سے جو سینس کم ہے وہ کامن سینس سب سے کم ہے لوگوں کے اندر، اور تو بہت سے سینسز ہوتے ہیں، کامن سینس کم ہی لوگوں کے اندر ملتا ہے، شاید یہ کامن سینس ہی کو حکمت کہا گیا ہو۔ تو یہ حکمت سے مراد نبوت بھی ہم نہیں لے سکتے، بلکہ حکمت سے مراد شاید وہ علم بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کی طرف سے ملا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعقوب اور یوسف علیہ السلام تک کی تعلیمات جو حکمت پر مبنی تھیں۔ پھر قوت فیصلہ، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، اس میں بھی حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے بات کرنا، الفاظ کا مناسب چناؤ، یہ بھی حکمت سے آتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب بات کو بدل کے رکھ دیتا ہے، صورتحال مختلف ہو جاتی ہے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے، بگڑی بات سنور جاتی ہے، اور اچھی خاصی سلجھی ہوئی بات بعض دفعہ الجھ جاتی ہے غلط الفاظ کی وجہ سے۔ پھر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ بدلتے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا، یعنی کہ بدلتے حالات سے پریشان نہ ہونا بلکہ اپنا ایڈوانٹیج نکال لینا، اپنے لیے کوئی فائدہ اس میں حاصل کر لینا، یہ بھی حکمت ہے۔
برے حالات میں بھی اپنے لیے خیر اور بھلائی تلاش کر لینا، اس کے بعد کاموں کے انجام کو خوش دلی سے قبول کر لینا، یہ بھی بڑی حکمت کی چیز ہے۔ جو اینڈ رزلٹ ہے اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ حکمت دراصل انسان کے دل کو جلن سے، کڑھن سے بچا لیتی ہے، ورنہ اگر انسان انجام کو قبول نہ کر سکے تو شکایتیں کرتا رہتا ہے نا، برا بھلا کہتا رہتا ہے لوگوں کو ہر وقت۔ حکمت یہ ہے کہ جو ہو گیا اس کو قبول کر لے، بجائے کہ بہت بات کی جائے اس کے اوپر، اس برائی کو، اس غلط چیز کو بدلنے کی کوششیں کرتا رہے۔ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو حکمت کے ساتھ آتا ہے۔ زندگی سے بہت سے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے حکمت، اس لیے کہ انسان کو احساس رہتا ہے کہ میں اپنی زندگی پر قادر نہیں ہوں، میں فیصلے نہیں کر سکتا، انجام میرے اختیار میں نہیں ہے، میں یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ اس کام کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ بس وہ یہ سوچے کہ جو بھی نتیجہ سامنے آیا میں ایسا رد عمل ظاہر نہ کروں جو اللہ کو برا لگے۔ تو کامیابیاں جب ملتی ہیں انسان اپھرتا نہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتا، ناکامی ملنے پر مایوس اور ڈپریس اور شکایتی نہیں ہوتا، اور اپنے علم اور اپنے اختیار کو محدود تسلیم کر لینا سب سے بڑی حکمت ہے کہ there is only so much I can do، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے آگے کرنا میرے بس میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جو حکمت دیا گیا وہ تو ڈھیر خیر دے دیا گیا۔ تو حکمت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور علم دیا گیا۔ ابھی علم بھی کیسے دیا گیا، کتنی دلچسپ داستان ہے موسیٰ علیہ السلام کے علم کی، حصول علم کی، ان کی اسٹرگل اگر ہم دیکھیں۔ اس علم ہی کے لیے ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، ماں کی گود سے ان کو نکال لیا گیا، مختلف ماحول، مختلف کلچر، مختلف نظریات کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، تجربہ اور مختلف جگہوں پر جانا۔ اس کو ہم ایکسپوجر کہتے ہیں۔ ایکسپوجر بھی بہت سکھاتا ہے انسان کو، ایکسپیرینس خود علم ہے، تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کا جو مرکز ہوتا ہے جہاں جدید علوم امپارٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ وہ جگہ کفر اور شرک کے ماحول میں گھری ہوئی ہوتی ہے، ماحول اچھا نہیں ہوتا، مورل کرپشن وہاں پر ہوتا ہے۔ اب ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایسی جگہ بھیجتے ہوئے، اگر نہیں بھیجتے تو علم حاصل نہیں کر سکتے، اگر بھیجتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں بگڑ نہ جائیں بچے۔ تو ایسے میں اگر والدین نیک ہیں، ان کو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہے، اور اگر انہوں نے بچپن سے بچے کے گھٹی کے اندر اللہ کی، رسول کی محبت ڈال دی ہے، آخرت کے حساب کا احساس ڈال دیا ہے، خود وہ شریعت کے پابند ہیں، اللہ کے ساتھ عبادات کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ برا ماحول بچوں کو نقصان نہیں دے گا۔ یوں سمجھیں کہ علم ایک فورس ہے نا، ایک قوت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کو چینلائز کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے، تاکہ علم جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے۔ علم ہو اور حکمت نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ حکمت بہت ہے لیکن علم ہی نہیں، تو حکمت کو کہاں استعمال کریں گے؟ تو یہ دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ضروری ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو علم اور حکمت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اور پھر یہ بعض دفعہ جشن کے علاقے کی طرف چلے جاتے تھے جہاں کے بنی اسرائیل کی آبادیاں تھیں۔ یوں سمجھے کہ یہ اپنے سبب سے نکل کر کچی آبادیوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ وہ کچی آبادیاں ہی تھیں ایک طرح سے جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، اور وہاں پر یہ فرعون کے ظلم و ستم دیکھتے جو بنی اسرائیلیوں پر کیے جا رہے تھے، کیسے ان سے کام لیا جا رہا تھا، کمر توڑ مشقت بنی اسرائیلیوں سے لی جا رہی تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر ان بنی اسرائیلیوں سے مسلسل کام لیا جاتا رہا تو یہ بیمار اور کمزور اور ناکارہ ہو جائیں گے۔ انہی کے کہنے پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے میں 1 دن چھٹی کا مقرر کر دیا تھا۔ یہ ان کی حکمت کی ایک مثال ہے
کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے کنسیشن بھی حاصل کر لیا، اور فرعون کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس میں میرا فائدہ ہے، فائدہ ہوا بنی اسرائیل کا۔ تو بغیر کلیش کیے اپنی بات کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ فرعون نے بات مان لی، فائدہ ہو گیا۔ تو لوگوں سے احسن طریقے سے ڈیل کرنا، ان کو اریٹیٹ کیے بغیر صحیح بات ان سے منوا لینا، اس کے لیے بھی حکمت چاہیے ہوتی ہے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں پبلک ریلیشننگ۔ پبلک ریلیشننگ بھی بڑی چیز ہے، یہ ایسٹ حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ پی آر کہتے ہیں نا، اس کا پی آر بہت اچھا ہے، انگریزی والا پی اور آر، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کلیش کیے بغیر بات سمجھائی جا سکتی ہے، کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ انسان مخالفت کیوں مول لے کسی کی؟ مخالفت برائے مخالفت تو نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن۔ دوسرے کو اریٹیٹ کیے بغیر، ناراض کیے بغیر کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے اس تک، الحمدللہ یہ بڑی چیز ہے، بڑی ٹیکنیک ہے آج کل کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ ان کے اندر کوالٹیز تھیں، اللہ نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور فرمایا اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ ایک روز وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مدینہ مراد شہر، شہر میں داخل ہوئے علی حین غفلت من اہلہا، ایسے وقت پہ جب اس شہر کے رہنے والے غفلت میں تھے، مراد دوپہر کا وقت ہوگا۔ گرم شہروں میں عام طور پہ سناٹا چھا جاتا ہے، گرمی اتنی ہوتی ہے، دھوپ کی شدت اتنی ہوتی ہے عین دوپہر کے وقت کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور گرم ملکوں میں یہ ایک رواج پایا جاتا ہے دوپہر کے آرام کا، قیلولہ جس کو ہم کہیں۔ تو یا تو وہ وقت ہوگا دوپہر کا جب کہ بازاروں میں ذرا سناٹا سا ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بہت ارلی مارننگ، بہت صبح کا وقت ہو جب ساری ایکٹیویٹیز، ساری مصروفیات ابھی شروع نہ ہوئی ہوں، واللہ عالم۔ تو یہ محلات شہر سے باہر تھے، آؤٹ اسکرٹس میں تھے، یہ کبھی کبھی یوں چلے جاتے تھے اس طرح بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف۔ ایسے ہی ایک دن کا ذکر ہے، یہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے ہیں۔ ایک ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی کہ بنی اسرائیلی تھا، دوسرا فرعونی تھا، دشمن گروہ میں سے تھا۔ تو جو بنی اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا مدد کے لیے۔ فَاسْتَغَاثَهُ، غین واو ثا، غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا۔ تو اس بنی اسرائیلی نے پکارا، جب بنی اسرائیلی نے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو فوراً پہنچے، اور فرعونی کو انہوں نے ایک گھونسا مارا۔ وَقَزَا، واو کاف زا کا مطلب ہوتا ہے مکہ مارنا، فسٹ، تھپڑ مارنا مطلب نہیں ہوتا، سلیپ یا کوئی اور چیز نہیں، گھونسے کی بات ہے۔ اب اتفاق سے جو انہوں نے ایک مکہ اس کو مارا، اس ارادے سے نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے یا اس کی جان چلی جائے، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کسی ایسی حساس جگہ جا کر وہ مکہ لگ گیا کہ وہ فرعونی فوراً مر گیا۔ بعض ڈیلیکیٹ جگہیں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں، وہاں کوئی چوٹ لگائی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ تو یہ قتل خطا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہوا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنے پاور سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب جب وہ مر گیا، فقضا علیہ، اس پر اس کی عمر جب پوری ہو گئی، قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ ان کو خیال آیا کہ شیطان نے یہ گڑبڑ کر دی ہے، یہاں پر شیطان نے یہ کام کروا دیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی
اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے، میری مغفرت فرما۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مغفرت فرما۔ فغفر لی، یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں یہ اپنے اصلی لغوی معنوں میں آیا ہے۔ مغفرت کا مطلب تو ہم اصطلاحی معنوں میں لیتے ہیں، مراد ہے اللہ تو بخش دے، یہ گناہ اللہ معاف کر دے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پر مغفرت کے معنوں میں تو ہوگا ہی، اصطلاحی معنوں میں تو ہے ہی، لغوی معنوں میں بھی ہے، لٹرل ٹرانسلیشن بھی، کہ اللہ تو اس کو ڈھانک لے۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کور کر لینا، ڈھانک لینا۔ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جو کہ سر پر پہنا جاتا ہے سر کو ڈھانکنے کے لیے۔ تو دعا میں اللہ سے مغفرت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تو معاف فرما دے، اور یہ التجا، یہ تمنا بھی ظاہر لگتا ہے کہ ہو رہی ہے کہ اللہ اس فعل کی پردہ پوشی کر دے، اس کام کو ڈھانک دے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھ سے قتل خطا ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، یعنی اللہ نے بھی اس کو بخش دیا، اس گناہ کو بخش دیا، اور اللہ نے لوگوں پر بھی اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی پردہ پوشی بھی اللہ نے فرمائی، دنیا میں پردہ ڈھانک دیا اللہ نے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور اور رحیم ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بیچ میں کچھ ٹائم پیریڈ گزرا ہوگا، چاہے وہ ایک دن کا وقفہ ہو یا چند دن کا وقفہ ہو، جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، اس قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ چیز ڈھک گئی ہے، کور ہو گئی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اب میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو کیا غلطی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے؟ جی، قتل خطا۔ بات یہ ہے، یہ جو خطا کی انہوں نے بات کی اور یہ فرمایا کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، انہوں نے جو غلطی کی سمجھیں، جو خطا ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، قتل تو تھا ہی، چلیں اس کو تو رہنے دیں، اصل میں قصور یہ تھا کہ تحقیق کیے بغیر انہوں نے بنی اسرائیلی کی سائیڈ لے لی، صرف طبقاتی فرق کی وجہ سے، کہ چونکہ یہ میرے میں سے ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، لہٰذا اس کی انہوں نے طرفداری کر لی، بنی اسرائیلی کی سائیڈ لے لی، تحقیق پہلے نہ کی کہ قصور ہے کس کا۔ اور یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، جیسے آج بھی اگر سڑک پر ایک اسکوٹر والے کا اور ایک ٹرک والے کا ایکسیڈنٹ ہو تو چاہے قصور اسکوٹر والے کا ہی ہو، وہ گھوپ اندھیرے میں رات کو بغیر بتی، بغیر لائٹ، بغیر بریک کے آ رہا ہو، لیکن عام طور پہ لوگ ٹرک والے کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے انسانوں کے اندر کہ کمتر طبقے کو، مظلوم طبقے کو ہر حال میں صحیح سمجھا جاتا ہے، اس کا تو قصور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ تو پہلے ہی غریب ہے، یہ تو پہلے ہی مظلوم ہے۔ تو یہی خیال موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص غریب ہو یا عام طور پہ وہ مظلوم ہو، لیکن اس وقت اس نے کوئی غلطی کی ہو، قصور اس کا ہو، خطا اس کی ہو۔ جیسے غریب چوری کر سکتا ہے، کوئی مظلوم دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو، عین ممکن ہے یہ سب چیزیں۔ تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے غلطی ہے کس کی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ غلطی قبطی کی نہیں تھی، غلطی بنی اسرائیلی کی تھی، اور قبطی کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس سے پوچھا ہی نہیں، کلیریفائی نہیں کیا، اچھا تم بتاؤ تم بتاؤ، پہلے دونوں سے پوچھ لیتے، اس کے بعد فیصلہ کرتے کس کی سائڈ لینی چاہیے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آئندہ میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ حکمت ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو جانا، یہی حکمت ہے، اور حکمت یہ بھی ہے کہ دوبارہ غلطی کو نہ دہرانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔
تو یہ سوچ لیا انہوں نے کہ اب محض قومی تعصب کی بنا پر میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا اور میں مجرموں کی طرفداری نہیں کروں گا، چاہے وہ میرے ہی قبیلے کا اور مجھ سے ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اس کو پکار رہا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ رقبہ کا مطلب ہوتا ہے چوکنا رہنا، لک آؤٹ فار سم ون، رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، تھوڑے سے پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو میں شہر میں جاؤں تو کوئی فرعونیوں کی کوئی پولیس وہاں کھڑی ہو، اس کی فوج مجھ کو پکڑ لے، تو تھوڑے سے وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ پھر آگے گئے تو منظر دیکھا کہ وہی جو بنی اسرائیلی تھا وہی جھگڑا کر رہا تھا، پھر وہ لڑائی کر رہا تھا کسی اور سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اگلے دن اس کو یوں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو ہی قصوروار ہے، تو ہی جھگڑالو ہے، کل فرعونی سے لڑ رہا تھا آج پھر کسی اور سے لڑنے کھڑا ہو گیا۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ان دونوں کے دشمن پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس طرح آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے کہ تو ہی لگتا ہے مجھ کو کہ تو ہی دراصل لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، تو ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یہ بولتے بولتے آگے بڑھے۔ ابھی بنی اسرائیلی سمجھا مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، اور اپنی حماقت سے گھبراہٹ میں فرعونی کے قتل کا راز فاش کر بیٹھا، کہا کہ تم نے کل ایک فرعونی کو قتل کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر جھٹ الزام لگا دیے بنی اسرائیلی نے کہ مجھ کو تو لگتا ہے کہ تو دنیا میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، جبکہ وہ اتنے بڑے محسن تھے موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے، اس کی خاطر اس فرعونی کا قتل ہو گیا، اس کی حمایت کی، اس کی سائیڈ لی۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کا رویہ آگے تک ہم دیکھیں گے، اپنے محسنوں کے ساتھ بنی اسرائیل کا رویہ ہمیشہ یہی رہا، احسان فراموشی کا، بدتمیزی کا، الزام تراشی کا رویہ اختیار کر کے رکھا۔ اب جب یہ بات اس کے منہ سے نکلی، ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں کہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، ادھر اس کے منہ سے بات نکلی اب وہ پھیل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس کے بعد ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یأتمرون ائتمرا سے لفظ بنا ہے، صلاح مشورہ کرنا، کانفرنس کرنا۔ اب قتل کی بات ہوتے ہوتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی، تو فرعون کی قوم کا کوئی آدمی معلوم ہوتا ہے کہ جو کہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی انسائیڈر ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا ویل وشر ہوگا، ان کا خیر خواہ ہوگا، اور اس نے آ کر ان کو خبردار کر دیا کہ آپ کی قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑھتی ہوئی شہرت تھی اور پاپولیرٹی تھی فرعونیوں میں بھی، بنی اسرائیلیوں میں بھی، ان کی مقبولیت سے ہو سکتا ہے کہ فرعون پہلے ہی خوف زدہ ہو، کسی بہانے کی تلاش میں ہو ان کو ختم کیا جا سکے۔ یہاں پر اس کو فرعون کو بہانہ مل گیا، تیار ہو گیا ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بر وقت اطلاع مل گئی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فخرج منها خائفا يترقب
قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھ کو ظالموں سے بچا لے۔ اب قتل خطا تو کوئی بڑا جرم ہے نہیں، بالکل سیدھی سمپل بات ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکسیڈنٹ میں تو کوئی کسی کو جیل میں نہیں ڈال دیتا یا سزا نہیں دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جانتے تھے، ان کو فرعون سے کوئی امید نہیں تھی کہ فرعون ان کی بات سنے گا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس نے فیصلہ پہلے کر لیا ہے، اب وہ کوئی بات سننے والا نہیں۔ اور یہ ظالم حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ پہلے کرتے ہیں اور مقدمہ بعد میں قائم کرتے ہیں۔ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے ہمیں کرنا کیا ہے، پھر ایسی لوگوں کو دکھانے کو مقدمہ بھی چلا دیا جاتا ہے۔ مقدمے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کانکریٹ فیکٹس کو دیکھیں گے اور انصاف فراہم کریں گے۔ مقدمہ تو یوں سمجھے ایک طرح کا سین کریٹ کیا ہوتا ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے تاکہ اپنا من پسند فیصلہ نافذ کیا جا سکے۔ یہ فرعون کا طریقہ تھا۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کس طرح مدین کی طرف گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 22 رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کی جا رہی ہے۔ ان سے ایک قتل ہو گیا، قتل خطا مصر میں۔ فرعون کی سزا کی ان کو خبر ملی کہ فرعون جو ہے وہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ معصوم تھے، بے قصور تھے، کوئی جان بوجھ کے ان سے یہ خطا نہ ہوئی تھی، لیکن فرعون کے پاس اگر جاتے تو فرعون بات نہ سنتا۔ اس نے فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا تھا کہ قتل کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی جان بچانے کی خاطر مصر چھوڑ کر نکل پڑے اور انہوں نے مدین کا رخ کیا۔ مدین کی بستی، مدین کا علاقہ مصر سے کافی فاصلے پر ہے، اور مدین کے اور مصر کے درمیان بہت بڑا ریگستان ہے، صحرائے سینا جس کو کہا جاتا ہے، سینائی ڈیزرٹ وہاں بیچ میں پایا جاتا ہے۔ وہ پورا ریگستان انہوں نے پار کیا اور پھر وہ مدین کی طرف پہنچے۔ اسی کا ذکر ہے یہاں پر، فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، قال، انہوں نے کہا، عسیٰ ربی، امید ہے کہ میرا رب مجھے ان یہدینی سواء السبیل، کہ وہ مجھ کو درست راستے پر ڈال دے گا۔ اللہ کے بھروسے پر موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ مدین اور مصر کے درمیان 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ بڑا لمبا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر معمولی فاصلہ نہیں ہے۔ سواریاں موجود ہیں، کھانا پینا موجود ہے، پھر لوگ جہاں جا رہے ہوتے ہیں پہلے سے وہاں بکنگ یا رابطہ قائم کر لیا ہوتا ہے انہوں نے کہ اچھا ہم فلاں جگہ ٹھہریں گے، وہاں پر یہ انتظامات ہیں۔ آج تو آپ کو موسم بھی پتہ چل جائے گا کہ موسم کیسا ہے اس جگہ کا اور ٹیمپریچر کیا ہے اس جگہ کا، لیکن یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر کہ میں بے قصور ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا، اللہ کے بھروسے پر وہ روانہ ہو گئے۔ آیت 23 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، اب سینائی ڈیزرٹ انہوں نے کراس کیا، وہاں سے گزرے اور پھر وہ مدین پہنچ گئے، اور وہاں کا سمجھے کہ یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ مدین چھوٹا سا گاؤں سا تھا، قصبہ سا تھا، اور جو بھی گاؤں ہوتا ہے اس کا سمجھیں کہ مرکزی جگہ جو ہوتی ہے اس گاؤں کی، وہ وہاں کا کنواں ہوتا ہے، پانی کا سورس ہوتا ہے، اور وہ کنواں جو ہے وہ سب کے ملنے جلنے کی جگہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے جانور لے کر آتے ہیں، خود بھی پانی لیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امتم من الناس یسقون، انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔
وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ اب یہ پورا ایک منظر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ تھکا ہارا ایک مسافر ہے۔ اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام کس حالت میں پہنچے ہوں گے۔ نہ ان کے پاس کوئی بے تحاشا کھانا پینا تھا، جو تھوڑا بہت ہوگا ختم ہو گیا ہوگا۔ ریگستان میں تو اتنا کچھ ملتا بھی نہیں۔ بھوکے پیاسے تھکے ہارے خوفزدہ حالت میں پہنچے ہیں، کنویں پر پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دو عورتیں نظر آئیں جو کہ الگ کھڑی ہیں، تذودانی، اپنے جانوروں کو روک کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا۔ اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ آج سے ہزارہا سال پہلے بھی عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں اس طرح کے کاموں کے لیے گھروں سے نہیں نکلتی تھیں۔ اگر نکلا کرتیں تو اس قدر تعجب یا حیرت نہ ہوتی موسیٰ علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی؟ اگر یہ نارم ہوتا وہاں کا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہتیں تو موسیٰ علیہ السلام کو حیرت نہ ہوتی۔ یہ قرآن کا بیان کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ جو اس چیز کو سمجھے ان بٹوین دا لائنز، بین السطور ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کو عجیب لگا، یہ صورتحال، یہ سچویشن بڑی اسٹرینج لگی ان کو، جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا۔ اور اگر اس طرح عورتیں عادی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ کام کرنے کی تو یہ دو خواتین اس طرح اپنے جانوروں کو ایک الگ کونے میں لے کر کھڑی نہ ہوتی، ساتھ ساتھ کام کرنے کی ان کو عادت ہوتی، جہاں مرد تھے وہاں یہ گھس جاتی، یہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتی ساتھ ہی ساتھ۔ لیکن یہ دیکھا کہ وہ الگ کھڑی ہیں، ایک کنارے پر کھڑی ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، ما خطبکما، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، یعنی کہ جو عام طور پہ یہ مرد کام کرتے ہیں تو اے عورتوں تم کیوں نکل کر آ گئی ہو باہر، کیا پریشانی پڑی؟ خطبکما کہتے ہیں کسی بڑے معاملے کو، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا تمہاری کہانی ہے، کیا پریشانی ہے تمہاری کہ تم کو یوں نکل کر آنا پڑا؟ قالتا، انہوں نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ تو خواتین نے یہ بات بتائی۔ جب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چرواہے ذرا ہٹ جائیں تو پھر ہم کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی، یعنی مردوں کی بھیڑ میں گھسنا ان کو اچھا نہ لگا۔ تو کتنی ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ پہلی چیز آپ نے کیا محسوس کی؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس جگہ کا ایک ماحول پتہ چل رہا ہے۔ چرواہے تھے، اب چرواہوں کے اندر اتنی شیولری نہیں تھی، اتنا ان کے اندر خیال نہیں تھا کہ یہ عورتوں کا خیال کر لیتے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی آئے تھے، جس حال میں وہاں پہنچے تھے وہ سب کے سامنے تھا، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم پہ کیا پڑی، ہم تمہاری کچھ مدد کریں۔ ایک خود غرضی کا سا ماحول نظر آ رہا ہے اس جگہ کا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا ایک مرد کسی عورت سے جو اس کی محرم نہیں بات کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، ضرورت کے تحت کر سکتا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں زندگی بھر بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو یہ خواتین اشارے سے کچھ سمجھا دیتی، لیکن یہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ایک ناممکن بات کہتے ہیں۔ عورت کی آواز کا پردہ ہو نہیں سکتا، نہ وہ کبھی دکان میں جا کر بات کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی خود مختاری کے ساتھ وہ کوئی کاروبار کر سکتی ہے، نہ وہ دنیا میں کوئی کام کر سکتی ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنے محرم کی محتاج ہو کر رہ جائے، اور اس میں مشکل اور مشقت بہت بڑھ جائے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے سورہ احزاب میں۔ بات کرنے کا سٹائل واضح کر دیا گیا کہ بات کرو تو کس طرح سے کرو، یہ بتا دیا گیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ
کوئی نامحرم کسی نامحرم عورت کو مخاطب کر سکتا ہے، اس سے اس کا حال چال پوچھ سکتا ہے، اور کوئی فتنے کا اس کے اندر ڈر نہیں تھا. سمپل ایک بات ہے جو کہ پوچھی جا رہی تھی. عورتوں نے جواب بھی دیا، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی